4 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کو نصیب ہو جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز قلب شاکر، شکر گزار دل۔ ایسا دل جس بندے کو نصیب ہو جائے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، معیشت تنگ ہو جائے، لیکن اس کے دل کے اندر اگر کسی چیز کی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت کے اندر اللہ کی تعریفیں ہیں، ہر حال کے اندر اللہ کا ہی شکر ہے۔ اگر کسی کو ایسا دل نصیب ہو جاتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک چیز مل گئی ہے۔ دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے، آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے جس کا دل شکر گزار ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تو ایسی نعمت ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی، اپنی رحمتوں کی برسات کرتے ہیں اس بندے پر جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کو کیا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر کرنے والے بن جاؤ اور اس پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ اللہ پر ایمان ہو پھر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کی رضا کا سبب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی اولاد کو فرشتے فوت کرتے ہیں، کسی آدمی کے بچے کو فوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کی حالت اس وقت کیا تھی، پھر بھی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے، تصدیق کے لیے ان سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح نکالی تھی اس وقت اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ اس وقت تیرا شکر ادا کر رہا تھا، وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکال رہا تھا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے شکر کرنے کی وجہ سے، حمد کے الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے، اتنی بڑی مصیبت کے آ جانے کے باوجود بھی وہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ میں جنت کے اندر ایک گھر بنا رہا ہوں جس کا نام میں نے رکھ دیا ہے بیت الحمد۔ یہ انعامات اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو ہر حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے عطا کیے، صاحبزادے ملے۔ اپنے ایک بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، روح نکلنے کا وقت ہے اور اس سے مخاطب ہیں اے بیٹے تیری جدائی کا غم بہت زیادہ ہے، صدمہ بہت زیادہ ہے، مگر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا، کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس کے ساتھ تیرا رب ناراض ہو جائے۔ زبان سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کی رضا والی بات کرنی ہے۔ تو مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت اگر جس کی زبان پر، جس کے دل کے اندر اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دنیا آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک نعمت اس بندے کو عطا کر دی گئی جس کو شکر کرنے والا دل عطا کر دیا گیا۔ دوسری چیز
وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، ذکر کرنے والی زبان. ایسی زبان جس بندے کو نصیب ہو جائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. دنیا آخرت کی بلائیوں میں سے ایک چیز ہے جس بندے کو ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. لوگوں کی زبانوں کے اوپر کس طرح سے دنیا داری کی باتیں چڑھی ہوتی ہیں، گالیاں اور جھوٹی باتیں لوگوں نے اپنی زبان کے اوپر رٹی ہوئی ہوتی ہیں. اگر ایسے ماحول کے باوجود بھی اگر کسی کی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا ہے، اس زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو اچھی بات نکلتی ہے، سچی بات نکلتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات نکلتی ہے. یہ زبان ہے تو بالکل چھوٹی سی، اس کا وزن بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے یا تو یہ آخرت کو تباہ کر دیتی ہے یا آخرت سنوار دیتی ہے. اس کے اندر سے نکلنے والے کلمے، جملے وہ تلوار کی مانند ہیں، وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ بعض اوقات خاندانوں کے خاندان توڑ دیتا ہے، جماعتوں کی جماعتیں توڑ دیا کرتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے متعلق آپ کو کس چیز کا خدشہ ہے، کس چیز کا خطرہ ہے، میں کس چیز کے گناہوں میں پڑ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو کنٹرول کے اندر رکھنا، مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس زبان کے متعلق ہے، تو اس کے گناہوں کے اندر زیادہ پڑ سکتا ہے. یہ اگر اچھا بولے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ برا بولے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے. یا تو دنیا آخرت اس کے ذریعے ڈوب جاتی ہے یا دنیا آخرت اس کے ذریعے سنور جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضا والا کوئی ایک جملہ ادا کرتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں، اور اس کو اس ایک جملے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کتنا اچھا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے. اور بعض اوقات اسی زبان سے انسان اللہ کی ناراضگی والا ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی، احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کتنا خطرناک جملہ، کتنا ہلاکت خیز جملہ میں نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت اس کو دور پھینک دیتے ہیں، ایک جملے کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے. اسی زبان سے کفر کا جملہ نکل جائے، اسی زبان سے شرک کا جملہ نکل جائے، انسان کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زبان عطا کی ہے جس زبان کے اوپر صرف اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے، صرف اچھی بات ہی ہوتی ہے، ذکر خیر ہی ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت اس انسان کو نصیب ہو چکی ہے. تیسری چیز، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، ایسا جسم کسی انسان کو نصیب ہو جائے جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہے. مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم مل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک چیز ہے. جسم کی تکلیفیں برداشت نہ کرنا، کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو توحید کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بیماریاں پہنچ چکی، ایسی تکلیفیں پہنچی کہ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو گئے. بیماریوں کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں، جی میں فلاں پیر کے پاس جا رہا ہوں، فلاں فقیر کے پاس جا رہا ہوں، فلاں دم کرنے والے کے پاس جا رہا ہوں، شرک کا ارتکاب کرنا پڑے کر لیتے ہیں. کیا کریں جی، مجبوری ہو گئی ہے، اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی.
اگر کسی بندے کو اللہ نے ایسا جسم عطا کیا ہے جو صبر کرتا ہے تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، بیماریوں پر صبر کرنے والا جسم ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی کردار تھا، وہ مصیبتوں پر، دنیا کی مصیبت کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے۔ دنیا کی مصیبت کیا مصیبت ہے، اصل تو آخرت کی مصیبت ہے، اصل آزمائشیں تو آخرت کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، عورت حالانکہ صنف نازک ہے، وہ تو بہت کم تکلیفیں برداشت کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، اللہ رب العزت سے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، اور اگر تو اس پر صبر کر لے، اس بیماری پر صبر کرے، تیرے لیے جنت ہے۔ دعا کروانا نیک انسان سے، دعا کروانا درست عمل ہے، کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں بھی ترغیب کس چیز کی دے رہے ہیں؟ صبر کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کر لے، مجھ سے دعا نہ کروا، اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگی پھر میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، اصل چیز تو جنت ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، کامیاب تو وہ انسان ہے۔ مومن آدمی کا اس کی سوچ اور فکر تو کامیابی کی طرف ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس بیماری پر صبر کروں گی۔ صرف ایک دعا کر دیجئے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، گرتی ہوں، میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے دعا فرما دی۔ بیماری کے وقت جب وہ گرتی اس کا کپڑا اس کے جسم سے نہیں ہٹتا تھا۔ تو عزیز بھائیوں، ایسا جسم جو بیماریوں کے اوپر، مشکلات کے اوپر صبر کرنے والا ہو، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ سے طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، اس پر صبر کریں۔ گناہ کا ارتکاب کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی تکلیف یہ انتہائی مختصر تکلیف ہے، اللہ کے لیے صبر کریں گے، اللہ تکلیف بھی دور کرے گا، اللہ اس کے بدلے کے اندر جنت بھی عطا کرے گا۔ مضبوط جسم یہ اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے۔ اور چوتھی اور آخری چیز آپ نے فرمایا وَامْرَأَةٌ، ایسی عورت کا مل جانا، ایسی بیوی کا مل جانا، لا تخون فی نفسها ومالہ، جو اپنی عزت کے اندر بھی خیانت نہیں کرتی، خامند کے مال کے اندر بھی خیانت نہیں کرتی۔ نیک بیوی کا مل جانا یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک چیز ہے۔ انسان جب بھی نکاح کرے تو اس کو سب سے پہلی چیز، اہمیت والی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ دینداری دیکھنی چاہیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں کیا وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کی فرما بردار ہے یا نہیں ہے، وہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے والی ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، کوئی نکاح کرتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے، کوئی نکاح کرتا ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ تریبت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ آپ نے محبت سے، پیار سے فرمایا تو نے دینداری دیکھنی ہے، تو نے نہ اس کا خاندان دیکھنا ہے، نہ حسن و جمال دیکھنا ہے، نہ مال و دولت دیکھنی ہے۔ اگر تو نے کوئی چیز دیکھنی ہے نکاح کے لیے تو وہ تو نے دینداری دیکھنی ہے۔
اگر دیندار عورت مل جائے، اللہ کی فرما بردار عورت مل جائے، انسان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عورت بے دین ہو، عورت بد کردار ہو، عورت اللہ کی نافرمان ہو، انسان کی یہ دنیا بھی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ نکاح کرنا چاہیں دیندار عورت کو تلاش کریں، اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیں، ان کی تربیت دین والی کریں۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا جس خوش نصیب کو یہ 4 چیزیں مل جائیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مضبوط جسم اور نیک بیوی، اس کو اوتیہ خیر الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے اس کو دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا کر دی گئیں، اس کو آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ یہ 4 چیزیں عطا فرما دے، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مضبوط جسم اور نیک بیوی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔